باتیں، ایک ایمان، ایک اعمال صالح، اور پھر اس پر حق بات کی نصیحت، دوسروں کو پیغام دے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا، ہم تو اپنے بچوں کو بھی نہیں روک ٹوک کرتے کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کی نظر میں برے نہ ہو جائے، کوئی کہیں ہمیں نہ غلط کہہ دے۔ آپ خیر کی بات کہیں حکمت کے ساتھ، کہیں دانائی کے ساتھ، کہیں للہیت کے ساتھ، دعوت کے انداز میں، لیکن کہنا بڑا ضروری ہے۔ آپ تربیت کریں، تربیت دینا بڑا ضروری ہے۔ جس نے سوال پوچھا بڑے درد دل سے پوچھا، اس نے کہا جی الجھاؤ سا پیدا ہو گیا ہے، حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں، اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح نا کوئی میلہ سا لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ تو بتائیں کس عالم کی بات سنیں، کس کے پیچھے چلیں؟ تو میں دو باتیں صرف آپ کو عرض کرتا ہوں آج اس خوبصورت جگہ پہ، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں، اور کئی دفعہ اپنی نیت کو حاضر کر کے ٹھیک کر کے رضا الہی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اس عالم کی بات سنیں جو صحیح العقیدہ ہو، نہ خارجی ہو نہ رافضی ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور اسلام کا جو خوبصورت ایک ویژن ہے امت وسط ہونے کا، وہ والے نظریات رکھتا ہو جو امت مسلمہ کے نظریات چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو اس کی پوری پابندی ہو، اس شخص کی بات سنیں، اور دوسری بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ ایک تو عقیدہ مضبوط ہو جس آدمی کا، مضبوط عقیدہ، اس کی بات سنیں، اور دوسری بات میں آپ کو احیاء العلوم میں امام غزالی نے ایک حدیث لکھی ہے، میں آپ کو وہ حدیث ہی سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر عالم کے پاس نہ بیٹھنا، اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کے 5 چیزوں میں داخل کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں شک سے نکال کے یقین کی طرف لے آئے۔ جس کے پاس بیٹھو تو ایمان مضبوط ہو، توکل مضبوط ہو، اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہو، حضور کی غلامی مضبوط، صحابہ اور اہل بیت کا عشق مضبوط، جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں یقین کامل کی دولت ملے، اس عالم کے پاس بیٹھنا۔ اور فرمایا دوسرا وہ تمہیں ریاکاری سے نکال کے اخلاص کے زمرے میں لے آئے، اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے دلوں سے دنیا کی خواہش نکال کے، اور تمہارے دل میں تمہارے رب جو تمہیں آخرت میں چیزیں دینے والا ہے اس کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دے، وہ تمہیں نکال دے۔ یعنی وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور چوتھے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے، اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں تکبر سے نکال کے عاجزی کی طرف لے جائے۔ اور پانچواں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دشمنی سے نکالے اور خیر خواہی کی طرف لے جائے، جس کے پاس بیٹھنے سے عداوتیں نہ بڑھے بلکہ تمہارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ۔ یہ 5 چیزیں خود رسول کریم نے بیان فرمائی۔ تو اسی میں آپ دیکھ لیں، ایسے شخص کی بات سنیں، ایسے شخص کے پاس بیٹھیں، اور ایسے لوگوں سے فیض یاب ہوں۔ انسان کی اخلاقی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے، طرز زندگی کس طرح کا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات کتنے صاف ہیں، اپنے دل میں دوسروں کا احساس کتنا رکھتا ہے، اور روزمرہ کے معاملات کے اندر وہ کشادہ روح کتنا ہے، اور خندہ پیشانی اللہ نے اسے کتنی عطا فرمائی۔ ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے، ہم کریم محبوب علیہ السلام کے دروازے کے گدا اور غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم الشان خلق پر فائز ہیں، آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ نے، کردار و عمل نے دنیا کو دین کی طرف مائل کر لیا۔
شروع میں بڑی سخت مخالفت کرنے والے، پتھر کی طرح مزاج رکھنے والے، اور اپنے لفظوں کو بڑا تلخ اور ترش کر کے پیش کرنے والے رسول پاک کے اخلاق کے سامنے بڑی جلدی ہتھیار ڈالتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ کئی دفعے ہاتھوں میں روڑے، پتھر، خنجر، تلواریں اٹھا کے آئے، پر کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ رسول پاک علیہ السلام کی میٹھی گفتگو کا کوئی توڑ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ حضور کے لب و لہجے کی شائستگی، کریم محبوب کا مسکراتا چہرہ، میٹھی، دھیمی، ٹھنڈی، دل موہ لینے والی باتیں، اور دلوں میں گھر کرتا ہوا لہجہ، الفاظ کی شرینی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ناصحانہ انداز اور مائل کرتا ہوا لہجہ، اپنی مخالفت کرنے والے بھی اپنی تنہائیوں میں سوچا کرتے تھے کہ کبھی اس کریم کے غلام بن جائیں نا۔ بحث کر کے معاذ اللہ لوٹ کر جانے والے بھی رستوں میں کہا کرتے تھے لفظ لفظ سچا ہے، بات بات خوشبو والی ہے، ایک ایک جملے سے شہد ٹپکتا ہے، قریب جانے کو نہیں قربان ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے یہی تو انسان کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ اس کا جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے وہی سوسائٹی کے اندر اس کے مقام کو متعین کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اپنے مال کے زور پر اپنے آپ کو منوا لوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مال کے زور پر لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کس طرح لوگوں کے دلوں میں بسا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا اپنے اخلاق کے زور پر۔ تمہارا اخلاقی رویہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے گھر بنائے گا، جگہ بنائے گا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے جو اخلاقی پہلو ہیں اور اخلاقی پہلوؤں کا جو خاص حسن ہے اس پر ایک نظر ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت عالمی، قومی، ملی باتیں کی جائیں، حضور کی زندگی ہر جگہ فیض دیتی ہے، اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج کی نشست میں کچھ چند ایک ایسی خاص باتیں جن کی ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمیں اپنی نجی، عائلی اور ذاتی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، ان میں سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے، اخلاق عالیہ سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاقی زندگی پر زور بہت زیادہ دیا۔